اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غصہ اور جلد بازی، غصہ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، رواہ ابو داؤد۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے قتل پر نادم ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ کام غصے کی حالت میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ یعنی موسیٰ داخل ہوئے شہر میں اس کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت، یعنی جب سو رہے تھے مثلاً وہ، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ان کے گروہ میں سے تھا اور وہ دشمن کے گروہ میں سے، یعنی فرعونیوں میں سے، ایک اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو مدد طلب کی اس نے جو یعنی اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے خلاف جو ان کے دشمن میں سے تھا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، بولے یہ تو شیطان کے کام میں سے ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے بھٹکانے والا کھلم کھلا، یعنی یہ سب کچھ مجھ سے شیطان نے کروا دیا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شیطان سے جب کہا گیا کہ بنی آدم کے اخلاق میں سے تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار کیا چیز ہے، یعنی تمہیں کیا چیز ہیلپ کرتی ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے انسانوں کے عادات یا اخلاق میں سے، بولا حدت، شدت، ایکسٹریمزم اور غضب، غصہ۔ بے شک کوئی بندہ جب گرم ہو جاتا ہے ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، جیسے بچے بال کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، ٹھوکرے مارتے ہیں، ہم بھی اسی طرح انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی شیطان غصے کی حالت میں انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو الٹتا پلٹتا ہے، اس کو پٹخاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ جہاں تک جلد بازی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ، ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت کام خراب کرتی ہیں، غصہ اور جلد بازی۔ جلد بازی کس کس چیز میں ہوتی ہے ہماری؟ لوگوں کی بات کاٹنے میں، ان کی بات پوری نہ سننا، جلدی سے جواب دے دینا، ادھوری بات سن کے جلدی ججمنٹل ہو جانا، یا پھر یہ کہ غصہ جلدی کر لینا، یا پھر یعنی جلدی مچا دینا کسی بھی کام میں، اور جلد ڈیسیژن لے لینا بغیر سوچے سمجھے، کوئی کام جلد بازی میں شروع کر دینا بغیر پلاننگ کے کہ بس فوراً ہو جائے، جلدی جلدی کھانا، جلدی جلدی پینا، ہر چیز میں جلدی مچانا، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کام خراب کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح غصہ جو ہے وہ بھی انسانوں کے اندر بہت سے تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مہمان لے کر گھر میں آئے، یعنی کچھ لوگوں کو گھر لے آئے، پھر شام ہی سے آپ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب واپس آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ ایک ٹپیکل گھر کا سیناریو نظر آ رہا ہے نا، کہ ہسبینڈ مہمان لائے اور چھوڑ کے خود کسی کام نکل گئے اور دیر سے آئے، تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ پوچھے۔ تب بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ یہ سن کے حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار بھی کیا اور قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ انہیں دکھ تھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، ایک اچھی بات تھی دکھ ہونا، لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آ گیا، اور یہ غصہ دلانے والا ظاہر شیطان تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ عبد الرحمن کے بیٹے کہتے میں تو چھپ گیا ایک طرف۔ حضرت ابوبکر نے پکارا او بے وقوف، تم کہاں گئے ہو؟ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھا رہے۔ یہ حال دیکھ کے مہمانوں نے بھی قسم کھا لی ہم بھی نہیں کھانا کھا رہے تھے، یعنی ایک شخص کا غصے نے سب کو لپیٹ لیا۔ آخر ابو بکر کہنے لگے یہ غصہ تو شیطانی کام تھا، لہذا خود کھانا منگوایا، خود بھی کھایا، مہمانوں نے بھی کھایا، اور اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگ جب ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے پھر کھانا بڑھ جاتا۔ حضرت بکر نے کہا اے بنی فراس کی بہن اپنی وائف کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کھانا تو اور بڑھ گیا۔
انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، یعنی جو ہم نے رکھا تھا جب ہم نے ابھی کھایا بھی نہیں تھا. پھر سب نے کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، آپ نے بھی اس میں سے کھایا. تو اب دیکھیے کہ وہ جلد بازی تھی، جلدی فیصلہ کر لیا، یا غصہ تھا جس سے پورے گھر کا نقشہ بدل گیا. لیکن جو ہی انہیں احساس ہوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ تقوی والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کا کوئی حملہ ان پہ ہوتا ہے تو فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو شیطانی حرکت تھی، یعنی شیطان کا حملہ تھا. فاذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں اور پھر کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے، فوراً رجوع کر لیتے ہیں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے قسم کھا لی میں نہیں کھاؤں گا کھانا، لیکن جو ہی اپنی انا اور ہر چیز قربان کر کے روٹنا، کسی کے منائے بغیر خود ہی مان جانا اور کھانا شروع کرنا، تو آپ دیکھیے برکت کتنی آئی نا جب شیطان چلا گیا. اس طرح کے واقعات ہر گھر میں ہوتے ہیں اور اکثر ہو جاتے ہیں. کبھی بچے کی وجہ سے، کبھی ہسبینڈ کی وجہ، کبھی کسی اور، کبھی سرونٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن پھر ہم اس بدمزگی کو پریزرو کر لیتے ہیں اور اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو پرولونگ کر دیتے ہیں، اس شیطان کو جانے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اب موڈ آف ہوا ہے تو اب قیامت آ جائے، مگر ہم نہیں مان کے نہیں دیتے. سمجھ آ بھی رہی ہے کہ غلط کر رہے پھر بھی نہیں پلٹتے، تو پھر کوئی خیر ہی نہیں آتی. یہ جو واپس پلٹنا ہے نا، اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس غلطی کو چھوڑ کے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا تھا. اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ توبہ کر لی تھی. غلطی دونوں سے ہوئی تھی، لیکن ایک نے توبہ کر لی اور ایک نے توبہ نہیں کی. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی ہونے کے بعد، چاہے وہ غصے سے ہو، جلدی ہو، جس بھی وجہ، کسی کی وجہ سے ہو، اپنی وجہ سے ہو، ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا ہم جو ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، ہم اس غلطی کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بہت بہت بڑے دل کی بات ہے اور بہت زیادہ فائدے کی بات ہے، اور صرف ایک ایکسپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، ورنہ مشکل کچھ بھی نہیں. ہم اس وقت کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا پہلے کیوں کیا تھا ایسے، ہمیں تانے دیں گے. نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، فوراً کہہ رہے ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اگر ہم ان کیفیات سے نکلنا جان لینا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائے، وہ لمبے پڑے ہی نہ اور یہ طلاقوں تک نوبت ہی نہ آئے. بہت سے گھروں میں مسائل بس اتنی سی بات سے شروع ہوتے ہیں، اسی طرح کے جھگڑے سے شروع ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پلٹنا نہیں چاہتا. باقی کوئی ریزن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بس صرف آپ نہیں کرنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، سو واٹ، کیا ہوا. مسئلہ نہ بنائے چیزوں کو. دیکھیے کچھ لوگوں کے مزاج فرق ہوتے ہیں، کچھ لوگ کبھی کبھار غصہ کرتے ہیں اور بہت سخت کرتے ہیں، کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں مگر جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، کچھ لوگ جلدی نہیں کرتے مگر بہت دیر تک غصہ. مختلف مزاج ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک سے الگ طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ میدان جنگ گرم ہونا تو اس سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے، جگہ چھوڑ دینی چاہیے.